نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمن کے 5ویں رکوع کی آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی دعوت اور اس کا پیغام اس وقت کے مکہ کے مشرکوں کے سامنے رکھا تو ان میں سے خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت سرداری اور حکمرانی پر براجمان تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت پر اتر آئے اور آپ کے خلاف طرح طرح کی الزام تراشیاں شروع کر دیں۔ خود قرآن مقدس کے بارے میں بھی انہوں نے عجیب و غریب بیہودہ باتیں شروع کر دیں۔ کبھی شاعر کہتے، کبھی کہتے کہ یہ تو ایک کاہنانہ کلام ہے، اور کبھی کوئی اور بات اس کے بارے میں کرتے تھے۔ اور یہ جدل و جدال، بحث و مباحثہ کا مشغلہ اس سوسائٹی میں عام پیدا ہو گیا۔ ہر دوسرا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے۔ ایک فطرتی بات ہے کہ ایک جو مخلص سچا انسان اور سچائی جو لے کر آیا ہو، جب وہ اس طرح کی فضول بحثیں، کٹ حجتیاں وہ سنتا ہے تو اس کو طبعی طور پر تکلیف ہوتی ہے۔ آج یہ جو درس، یہ آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان بحثوں کی اصل حقیقت آشکارا کی ہے۔ یہ جو آپ سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، یا آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے در حقیقت وہ سرداری، چودراہٹ اور وہ حکمرانی کی ہوس ہے۔ وہ اپنی اس چودراہٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ انہیں ڈر یہ لگ گیا ہے کہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھتی چلی گئی تو ہماری یہ حکمرانی اور سرداری خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دین اسلام کی دعوت کا سب سے زیادہ ڈر اور خطرہ وقت کے سرداروں، حکمرانوں، بدماشوں اور سرمایہ داروں کو ہوتا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں سب سے زیادہ۔ دین اسلام کی تعلیمات دو طرح کی ہیں، یعنی ایک وہ تعلیمات ہیں جن میں انذار موجود ہے، جس میں ڈرایا جاتا ہے، اور دوسری وہ ہیں جن میں تبشیر ہے، بشارت دی جاتی ہے۔ بشارت قرآن کی کمزوروں کے لیے، پسے ہوئے طبقے کے لیے، مظلوم طبقے کے لیے، اور ڈراوا اس کا ان لوگوں کے لیے ہے جو ظالم ہیں، جو فسادی ہیں، جو معاشرے میں طاقتور طبقہ ہے۔ قرآن ان کے لیے نذیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ڈرانا ان کے لیے تھا، اور جو بیچارہ پہلے ہی ڈرا ہوا ہے، پہلے ہی پسا ہوا ہے، پہلے ہی کمزور ہے، خوف زدہ ہے، اس کو مزید ڈرانے کا تو مطلب کوئی نہیں ہے۔ اگر مزید اس کو ڈرائیں گے تو اس کے اندر جو تھوڑی بہت خودی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کو تو حوصلہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں، تیرے حقوق لینے کا وقت آ چکا ہے۔ جو تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کا بدلہ انہیں چکانا ہوگا۔ تو اس سے کمزور طبقہ، اس کے اندر طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے، امید اٹھتی ہے، اور طاقتور طبقہ جو ہوتا ہے اسے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اگر
اس طریقے سے منظم ہو گئے تو ہمیں ڈر اور خطرہ ہے کہ ہماری چودراہٹ اور سرداری غدر بود ہو جائے گی۔ اس لیے وہ اپنی اس ہیوس سرداری کی، حکمرانی کی جو ہوتی ہے، اس کو بچانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ پہلے تو پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ ان کی کوئی بات ہی نہ سنے۔ پہلا حربہ ہمیشہ متکبرین کا، ظالموں کا، پروپیگنڈے کا ہوتا ہے، اور اگر اس سے بس نہ چلے تو پھر دوسرا درجہ تشدد کا ہوتا ہے۔ پھر ان کے اوپر سختیاں کی جاتی ہیں کہ اس تشدد اور سختیوں سے تنگ آ کر وہ اس جماعت کا حصہ نہ بنے، اس کو چھوڑ دے۔ اور اگر اس سے بھی کسی درجے میں وہ کامیابی انہیں نہیں ہوتی تو پھر تیسرے درجے میں جو اس تحریک اور جماعت کے بانی ہوتے ہیں ان کے خلاف ہی قتل کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دو۔ جیسے کہ پیچھے واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا گزرا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا آدمی ہے، الیاذ باللہ، اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ پھر کیا ہے، اگر اس سے بس ان کا نہیں چلا تو پھر ان کی قوم پر ظلم و تشدد شروع کر دیا، ان کے نوجوانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس سے پریشرائز کرنا مقصود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، تیرے آنے پر 2 دفعہ ہمیں اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، ایک تو ابھی جب آپ نے پیدا ہونا تھا، اور دوسرا جب اب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد۔ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں نا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ اسی صورت میں فرمایا الذین آمنوا معہ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ان کی اولادوں کو قتل کرو، تاکہ اس سے گھبرا کر یہ موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اور جب اس سے بھی ان کی مقصد برآری نہیں ہوئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی خلاف قتل کی منصوبہ بندی کی۔ فرعون کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کا ہی خاتمہ کر دوں۔ مجھے ڈر یہ ہے، گزشتہ آیات میں یہ بات واضح طور پر بیان ہوئی کہ پیچھے تو انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، پہلے یہ بات کہی، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ وہ رجل مومن بھی انہیں سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہارے سامنے اللہ کی تعلیمات پیش کر رہا ہے، تمہاری کامیابی کی بات کر رہا ہے، تمہاری تعلیم و تربیت کی بات کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مکہ کی سوسائٹی میں یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ بدنام الگ کرنے کی کوشش کی گئی، الزام تراشیاں، جھوٹ بولنا، پروپیگنڈا کرنا ایک طرف، پھر اسی طرح صحابہ کرام جو حضور پر ایمان لانے والے ہیں ان پر تشدد کرنا، خاص طور پر کمزور صحابہ پر جن پر ان کا بس زیادہ چلتا تھا۔ چھوڑا انہوں نے دوسرے صحابہ کو بھی نہیں ہے، حضرت ابو بکر کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، حضرت عثمان کو بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، ان صحابہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ لیکن سب سے زیادہ جن پر ان کا بس چلتا تھا، جو کمزور صحابہ تھے، حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت یاسر اور حضرت عمار، ان کے اوپر تشدد ان کا حد سے بڑھ گیا، بہیمانہ سلوک انہوں نے کیا، جانوروں جیسا۔ لیکن اس پر بھی بس نہیں چلا، ان کا مطلب پورا نہیں ہوا تو پھر خود حضور کے خلاف قتل کی منصوبہ بندی کی۔ قرآن مجید نے یہاں ان کے اسی جو اصل اس کے پیچھے جو مرض ہے، جو خرابی ہے، اس کی نشاندہی کی ہے، اور یہ خرابی قیامت تک کے لیے ایسے سرمایہ داروں، ایسے جاگیرداروں، ایسے وڈیروں کے دلوں میں ہوگی کہ وہ سچائی کی آواز کو دبانے کے لیے میدان میں اتریں گے، اور وہ ہر طرح کی کوشش کریں گے کہ یہ آواز سچی کسی طرح عوام ان کو قبول نہ کرے، عام لوگ اس پر کان نہ دھریں، اس سے دور رہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جدال کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، بحث و مباحثے سے کام لیتے ہیں، بغیر سلطان آتاہم، بغیر کسی دلیل اور حجت کے کہ ان کے پاس آئی ہو،
کوئی کسی ثبوت کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر ان کی گفتگو بحث و مباحثہ نہیں ہوتا، محض کٹ حجتی ہے، بدنام کرنے، جھگڑا کرنے کا ان کا وتیرہ ہے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے دلوں میں کوئی اور بات مگر یہی کہ وہ اپنے اس بڑائی، سرداری اور چودراہٹ کی جو ہوس لی ہوئے ہیں، یہ ان کو نہیں بیٹھنے دیتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی سرداری اور بڑائی قائم رہے۔ ان فی صدورہم الا کبر، مگر ان کے دلوں میں وہ کبر ہے، بڑائی ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم چودھری ہیں، ہماری یہ چودراہٹ رہنی چاہیے۔ ما ہم ببالغی، اللہ نے ارشاد فرمایا وہ اپنے اس مقصد کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب ان کا مقصد یہ پورا نہیں ہوگا۔ اب مظلوم منظم ہو گئے ہیں، مظلوموں کو ایک قیادت مل گئی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعلیمات لے کر مظلوموں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لہذا ما ہم ببالغی، اب یہ اپنے اس مقصد کو نہیں پورا کر سکیں گے، اب انہیں ذلیل ہونا ہے۔ فاستعذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اس حسد، تکبر، غرور سے اللہ کی آپ پناہ مانگتے رہیں۔ فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، اللہ کی مدد مانگتے رہیں اور اللہ کی تائید و نصرت کی درخواست کرتے رہیں، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ فاستعذ باللہ، کہ جب وہ زہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی در پہ آزار ہوتے ہیں تو بسا اوقات ایک انسان ہے، طبی طور پر اس کے اندر بھی جذبات ابھرتے ہیں اور وہ بھی مقابلے کی کوشش کرتا ہے۔ تیاری نہ ہو اور پہلے میدان میں اتر آئیں، مقابلہ کرنے پر اتر آئیں تو ناکامی ہوتی ہے، پہلے تیاری ضروری ہے۔ تو آپ کے اندر کوئی اس طرح کی جذباتی کیفیت پیدا ہو جو ایک طبی طور پر ایک انسان کا تقاضا ہے، جب اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اس پر ظلم کیا جائے، اس کی جماعت کے افراد کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے، تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگیے، ان تمام تکلیفوں سے اللہ کی پناہ مانگیے، اور آپ نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا اپنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے ان تکلیفوں سے گھبرا کر حضور سے اجازت بھی مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، کیا ہم ان کا مقابلہ کریں، ان کا صفایا کریں، کیا ہم کمزور رہیں، ہم کوئی بزدل تو نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، تم جلد بازی سے کام لے رہے۔ آپ انہیں روکتے تھے، یہ نہیں فرمایا کہ ایسا ہم نے کرنا ہی نہیں، فرمایا ابھی وقت نہیں آیا، ابھی اس کی تیاری نہیں ہوئی۔ اور پھر وہی مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹ کیمپ کر لی، اپنے آپ کو منظم کر لیا، تو پھر خود میدان میں ان کے مقابلے کے لیے آ گئے۔ 313 جو ایک قافلے کو روکنے گئے تھے، آپ حیران ہوں گے، یہ 313 ارادہ ان کا کوئی بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا نہیں تھا جب گھروں سے نکلے۔ یہ تو ایک قافلے کو روکنے کے لیے گئے ہیں، اور وہ بھی تجارتی قافلہ، لیکن راستے میں فیصلہ ہو گیا کہ اب دشمن ہمارے مقابلے میں میدان میں اتر چکا ہے، ہمیں اس سے لڑنا ہے، دو بدو ہاتھ اس سے کرنے ہیں، کیا رائے ہے تمہاری؟ کسی ایک متنفس نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم تو لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے، اب ہم واپس جاتے ہیں۔ نہیں کہا کہ ہم آپ سے بڑھ کر، جہاں آپ کا پسینہ بہے گا ہم آخون بہائیں گے، آپ سے بڑھ کر ہم میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے اتریں گے۔ اور پھر میدان میں اترے، اور پھر دشمن کو جو طاقتور بڑی تعداد والا تھا اس کو ناک چنے چوبائے، جی اس کو سبق سکھلایا، اس کو بتلایا کہ یہ جماعت کتنی بہادر اور دلیر ہے، کتنی جرت مند ہے، جی اس کے اندر کتنی قوت ایمانی ہے۔ پھر یقیناً وہ شکست کھا کر، بدر کی شکست ہے تاریخ اسلام میں بہت بڑی شکست ہے دشمن کے لیے، جو پہلی جنگ ہوئی اسلام اور دشمنوں کی۔ تو فرمایا فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ مانگیے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جو کچھ یہ کر رہی ہیں، جو یہ پروپیگنڈے کر رہی ہیں، اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جو یہ ظلم کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جو ان کے پروپیگنڈے ہیں اس کو سن بھی رہا ہے۔ ان کی باتوں کو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ تو
تو جب وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پوری طاقت و قوت کا مالک ہے، تو یقیناً وہ سزا دینے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن جو منصف ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، وہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وقت سے پہلے سزا نہیں دیتا۔ ان کا جو ظلم ہے وہ مزید کھل کر سامنے آ جائے، پھر اللہ ان کو اس کی سزا دے گا۔ ایک اور ان کی جو پراپوگنڈے تھے یا ان کے غلط نظریات و عقائد تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ کہتے تھے بس یہ دنیا ہی دنیا ہے، اس دنیا میں مزے کر لو، بس یہاں جتنی زیادہ دنیا تم اکٹھی کر سکتے ہو، سرمایہ جمع کر سکتے ہو، تمہارے لیے اتنا ہی فائدہ ہے، اتنی مزے ہوں گے، اتنی لذتیں اور آسائشیں اور راحتیں ہیں، بس یہ دنیا اور آگے تو کچھ ہے نہیں ہے۔ بابر این جہاں دوبارہ نیست، عیش بکوش این جہاں دوبارہ نیست، مزے کر لو، یہ جہاں دوبارہ نہیں آنا، یہ پھر ملنے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس نظریے کے نتیجے میں دنیا میں بدماشیاں اور بڑھتی ہیں، ظلم اور زیادہ ہوتا ہے، فساد اور زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ دین اسلام نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ دنیا نہیں ہے سب کچھ، یہ دنیا تو ایک ٹھکانہ ہے، ایک منزل ہے، یہاں سے گزر کر آگے تم نے پہنچنا ہے جو اسی کا تسلسل ہے۔ یہاں جتنی تم نے محنت کی ہوگی، جس طرح کے اعمال و کردار ادا کیے ہوں گے، اسی کے مطابق اگلا نتیجہ سامنے آنا ہے، وہ اسی کا تسلسل ہے۔ بچہ ایک بچپن میں جیسی محنت کرتا ہے، جیسی تعلیم حاصل کرتا ہے، تربیت لیتا ہے، اب اس جب جوان ہو جاتا ہے یا جب اس پر ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ اسی محنت کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے تعلیمی اعتبار سے، کام کے حوالے سے، تو اچھا کام مل جاتا ہے اس کو، اچھی کارکردگی ہوتی ہے، اچھے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اور اگر اس میں وہ مستیوں میں ڈوبا رہا، اپنا وقت ضائع کرتا رہا اور لہو و لعب میں رہا، تو پھر وہ آخر میں اس کو مزدوری ہی کرنی پڑے گی، مشقت والی محنتیں ہی اٹھانی پڑے گی، تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی۔ اسی طرح یہ دنیا، اسی کے اوپر آگے آخرت مرتب ہونی ہے کہ یہاں جس طرح جو کوئی کام کرے گا اس کے نتائج اس کے مطابق اس کے سامنے آنے۔ تم کہتے ہو کہ بس یہی جو کچھ کرنا ہے کر لو، آگے کچھ نہیں ہے، نتیجہ وغیرہ کچھ نہیں نکلنا ہے، تو یہ بات ماننے کے لیے مشرکین مکہ تیار نہیں تھے۔ آج بھی منکرین قیامت جو قیامت کا یقین نہیں رکھتے کہ دوبارہ یہ دنیا قائم ہونی ہے، دہریہ قسم کے لوگ کہ بس یہ زمانہ ہی ہے، سب کچھ ایسے ہی زمانہ آتا رہ جاتا ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے اور بس سلسلہ بند، ایک مر گیا سلسلہ اس کا ختم ہو گیا جی۔ یا اسی طرح آج وہ ملحد قسم کے لوگ جو اگر کسی درجے میں قیامت اور اس کی جزا و سزا اور حساب و کتاب کو مانتے تو ہیں، لیکن ان کا یقین متزلزل ہو چکا ہے۔ دنیا کی ویسے تو اکثر قومیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمانوں کا یقین تو ہے ہی، دیگر مذاہب والے بھی قیامت کا نظریہ رکھتے ہیں کہ قیامت ہے جی، اور انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ اس کا حساب و کتاب ہونا ہے، لیکن آج ان کا بھی یہ نظریہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے جی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ دنیا میں ظلم و فساد بربریت کرتے ہیں۔ جو سرے سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہزاروں سال قبر میں پڑا ہوا ہے، مٹی میں مٹی ہو گیا، کوئی ذرہ اس کا باقی نہیں رہا، وجود کا نام و نشان نہیں، اب دوبارہ پھر وہ سارا وجود بنا کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ عجیب ہیہات لما توعدون، یہ بڑی انوکھی انہونی بات تم کرتے ہو، ہماری سمجھ میں تو ھذا شیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ ایک بوسیدہ ہڈیاں جو خاک میں مل گئی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ، آسمان و زمین کی تخلیق کو تم مانتے ہو کہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے؟ قرآن نے جگہ جگہ ان سے سوال کیا، بتاؤ امن خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ کس نے اس ساری کائنات کو بنایا جس میں بڑی طاقت اور قوت آسمان ہے، زمین ہے، یہ اللہ کی بڑی مخلوقات ہیں، تو ان کا خالق کون ہے؟ تو یہ یقیناً کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو آسمان و زمین کی تخلیق ہے ایک طرف، اور دوسری طرف خود تمہاری تخلیق ہے۔ تم ایک چھوٹا سا وجود ہو،
آسمان تو بہت بڑا وجود ہے نا، زمین بہت بڑا کرہ ہے، بہت بڑا کرہ۔ آسمان و زمین کا بنانا اللہ کے لیے مشکل تھا یا تمہارا بنانا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ جس مالک نے، خالق نے، قادر نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ ایک دفعہ جبکہ اس نے تمہیں بنایا بھی ہے، اب وہ دوبارہ تمہارے ان اجزاء کو، ان سیلز کو جمع نہیں کر سکتا؟ یا اس جیسا کوئی اور وجود اس میں تمہاری روح نہیں منتقل کر سکتا؟ جو بھی اللہ کے ہاں صورت ہوگی انسان کو پیدا کرنے کی، انہی اجزاء کو جمع کر دے، یا اس کا وجود مثالی اس میں اللہ وہ ڈال دے روح کو دوبارہ، جی تو کیا اللہ کے لیے پیدا کرنا کوئی بعید ہے، کوئی مشکل ہے؟ وہی سوال اللہ نے اٹھایا، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق بہت بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے، انسانوں کے پیدا کرنے سے آسمان و زمین کا بنانا بڑا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں، وہ نہیں جانتے کہ کیسے اللہ جو خالق ہے وہ انسان کو کیسے بنائے گا۔ اور دوسرا ایک اور سوال اللہ نے اٹھایا، یہ تو گویا کہ دلیل انی ہے، آگے دلیل لمی کے طور پر فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، دیکھو دنیا میں ایک نابینا ہے اور ایک بینا ہے، جی ایک وہ انسان ہے جس کو نظر آتا ہے، جی اور وہ اپنی مرضی سے جدھر چاہے جا سکتا ہے، اور ایک نابینا ہے جو دوسرے کا محتاج ہے، اس نے سڑک پار کرنی ہو تو وہ کسی کا سہارا لے گا، اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، اسے نظر تو آتا کوئی نہیں ہے، وہ راستے کی گڑھوں سے بچنے، نقصان سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی اشارے کا محتاج ہے۔ تو آپ ان دونوں کے اعمال میں یکسانیت دیکھتے ہیں، دونوں کے اعمال میں فرق ہے۔ اسی طرح ایک وہ ہے جو اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی تعلیمات میں غور و فکر کرتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے، ایک وہ ہے جو اندھا بنا ہوا ہے، اللہ کی ان تخلیقات میں، تعلیمات میں غور و فکر سے کام ہی نہیں لیتا، اس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، دل کی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جیسے وہ دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں کا عمل برابر نہیں ہے، اسی طرح وہ انسان جو اللہ کی تعلیمات میں غور و فکر کرے، اس کی قدرت کو پہچانے اور جو اس سے جاہل ہے، دونوں وہ بھی برابر نہیں ہیں۔ ایک اور اللہ مثال دیتا ہے، فرماتے ہیں یہ بتاؤ، ایک وہ انسان ہے جو دنیا میں بڑا اچھا کردار ادا کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، شیطانی وساوس اور شیطانی گمراہی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ظلم و زیادتی، بدماشی، فساد، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ انسانیت کی ہمدردی، خیرخواہی، بھلائی کے لیے کردار ادا کرتا ہے اور اپنے رب اور مالک کو بھی یاد کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ انسان ہے جو ہر وقت مستیوں میں، بدماشیوں میں، اپنے آپ کو خواہشات میں اس نے ڈبو رکھا ہے، ہر وقت خواہش نفس میں وہ ڈوبا ہوا ہے، وہ لوگوں کی عزت کو بھی تار تار کرتا ہے، مالوں کو بھی لوٹتا ہے، جانوں سے بھی کھیلتا ہے، اور اپنے مالک کو بھی وہ نہیں مانگتا، ایک بالکل ایسا انسان ہے۔ تو ان دونوں کے لیے اگر نتیجہ ایک جیسا ہوگا تو پھر دنیا میں اچھا کام کون کرے گا؟ کیا کوئی اچھائی کو اپنائے گا؟ نہیں اپنائے گا، قطعاً نہیں اپنائے گا۔ تو یہ تم نے کیسے سمجھ لی ہے کہ دونوں کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں، تو نتائج بھی ایک جیسے ہی مطلب نکلیں گے، دونوں کے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، اور وہ لوگ جو اللہ کی تعلیمات کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق اچھا عمل اور کردار ادا کرتے ہیں، اور وَلَا الْمُسِيءُ، اسی طرح یہ اور وہ جو برائی کا ارتکاب کرنے والا ہے، جیسے وہ دونوں برابر نہیں ہیں، اسی طرح ان کے نتائج اور اعمال کے جو ثمرات ہیں وہ بھی برابر نہیں ہیں، دونوں کے لیے نتائج الگ الگ اللہ نے طے کر رکھے ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، مگر تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، بات سمجھتے نہیں، تذکر اور نصیحت سے کام نہیں لیتے۔ ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت ضرور آئے گی، لآتیۃ بڑی تاکید کے ساتھ میں، ان الساعۃ پکی بات ہے کہ قیامت لآتیۃ ضرور آئے گی، لا ریب فیہا اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔
ایک دن اللہ کے حضور سب نے ضرور پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے اعمال کا ضرور جواب دینا ہے۔ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس کو مان نہیں رہے، آج اس کا انکار کر رہے ہیں، اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، لوگو آج کل قیامت کے دن بری حالت، برے نتیجے، بری سزا سے بچنے کے لیے یہ ہے، فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اسی کی اطاعت اور بندگی کرو۔ وقال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ادعونی کا ایک معنی تو یہ ہے اعبدونی اصیبکم، میری بندگی اور عبادت کرو، میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ دوں گا، میں ثواب دوں گا، تمہیں اس کا بدلہ بہترین دوں گا۔ اور دوسرا معنی دعا کا اپنے اصل معنی میں، یعنی دعا اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ آیت بھی اس حوالے سے بڑی عام ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی ذات عالی سے مانگنے، مشکلات کا مقابلہ کرنے، پریشانیوں کو دور کرنے کے حوالے سے اللہ نے اپنی طرف متوجہ کیا کہ مجھ سے مانگو۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، تمہارا رب کہہ رہا ہے، یہاں لفظ بھی بولا ربکم، رب وہ ہوتا ہے جو بڑی محبت پیار سے تربیت کرتے کرتے کمال کی انتہا کو پہنچا دے۔ جیسے ماں باپ بچے کی تربیت کرتے ہیں اور اس کو جوان کرتے ہیں، تو اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ کی ربوبیت اور پروردگاری انسان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ہی پکارو، مجھے ہی پکارو، مجھ سے دعا مانگو۔ اللہ سے مانگنا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جس کو دعا کی توفیق دے دی، اس کے لیے اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا، فتحت لہ ابواب الرحمت۔ دعا مانگنا ایک ہے، بس ہم تو لسٹ پیش کرتے ہیں، پڑھنا، دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھنا نہیں ہوتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اور مانگنے کے لیے انسان کو پہلے منگتا بننا پڑتا ہے۔ آپ مانگنے والوں کو نہیں دیکھتے، وہ بیچارے کس طریقے سے، ذرا ان کو ہی دیکھ کر مانگنا انسان سیکھ لے۔ ایک سوالی، اب روز مرہ مانگنے والے آتے ہیں، ادھر سے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے مختلف کیا دے رہے ہوتے ہیں، کبھی واسطے دے رہے ہیں، خدا کے واسطے دے دیں، کبھی کیا منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگو، اس کے منگتے بنو۔ مانگنا ہے، یہ ہم تو اللہ کو لسٹ پیش کرتے ہیں، اے اللہ یہ ہماری لسٹ ہے، یہ تو تیرے اوپر لازم ہے، یہ ہماری ضرورتیں پوری کرنا، لہذا پوری کر دے۔ اور پھر ہم بڑے گا کر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو بڑے ترنم اور بڑے انداز کے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ کیا اللہ تمہاری آوازیں سیکھ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہو، اپنی دعاؤں میں الہا سے کام لو، آہوزاری سے، التجا سے، جی۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسے قلب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، لاہن، جو غافل ہوتا ہے، دل میں غفلت ہے، دل میں تم آواز اپنی سنا رہے ہو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ کہ کیسے ترنم سے مانگی جا رہی ہیں، دل میں غفلت موجود ہے، اللہ سے دوری ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، ایسی دعا کی طرف تو اللہ کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ جی، پوری یکسوئی سے بندگی اور بندہ بن کر پوری آہوزاری کے ساتھ اس سے مانگیں تو یقیناً پھر وہ اللہ عطا بھی کرتا ہے۔ جو مانگو گے تو فرمایا استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ یقیناً بندے کی دعا قبول کرتا ہے، یہ پکی بات ہے، لیکن اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی پوری ہوں، پوری توجہ اور یکسوئی سے مانگا جائے، دل کی غفلت نہ ہو، اور اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک نمازی آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس نے دعا مانگنا شروع کر دی، اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دے، میری مغفرت بھی کر دے، یہ بھی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی تو نے جلد بازی سے کام لیا، عجلتا، تو نے بڑی جلدی کی ہے، ایسا نہ کر، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر،
اس کی عظمت بڑائی اور اس کی تعریف کر، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس لیے دعا کے شروع میں عموماً الحمدللہ کے الفاظ ہم کہتے ہیں، اللہ کی حمد ہے یہ، تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، میرے اوپر درود و سلام بھیجو، پھر اللہ سے مانگو۔ جی اتنی دیر میں ایک اور آیا، اور اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اسی طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر اس نے دعا کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو یہ طریقہ پسند ہے، اب مانگ اللہ سے، جو مانگنا چاہتے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ جی تو مانگنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں کرتا جو کسی غلط کام کی دعا کرے، قطعیت رحم کی دعا کرے، رشتے ناتوں کے خلاف دعا کرتا ہے، انسانیت کے خلاف دعا کرتا ہے، جس میں دوسروں کو نقصان پہنچانے کی دعا ہو، تو ایسی دعا تو اللہ کیا قبول کرے گا؟ الٹا ایسے بندے پر اللہ سخت ناراض ہوتا ہے کہ کیا تم مجھے اپنے کنبے، اپنے خاندان پر زیادتی کرنے کی مجھ سے دعا کر رہا تھا؟ یہ مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو بڑا پیارا اور عزیز ہے، یہ مخلوق اللہ کو بڑی پیاری ہے، تو تم ان کے اوپر ظلم کرنے کی ایسی دعا کر رہے ہو جس سے کسی پر ظلم ہوتا ہو، کسی کا حق دبایا جاتا ہو، تو ایسی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے قطعیت رحم کی۔ اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیفا یجاب، کیسے دعا قبول کی جائے؟ مطعمو حرام وملبسو حرام ومشربو حرام، کھانا پینا حرام، زندگی حرام کاری کی، گناہ کی، اور یہ دعا کر رہا ہے، تو اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ جیسے کہ ایک آدمی اگر اس کے جسم پر نجاست گندگی لگی ہوئی ہو تو کوئی بھی سلیم الفطرت انسان اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ اس کو پاس بٹھائے، اس سے باتیں کرے، اس کی کوئی دکھ درد ہے اس کو سنے، وہ جو گندگی نظر آ رہی ہے تو اس کو تو وہ دیکھے گا ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی گندگی کو نہیں دیکھتے جو انسان غلط کاری، حرام کاری، دوسرے کا حق چھین کر اس نے مال و دولت بنایا اور اس کے نتیجے میں وہ عیاشیاں کر رہا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنے نکلا ہے یا اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے۔ مطعمو حرام وملبسو حرام ومشربو حرام، اللہ کیسے اس کی دعا قبول کر لیں گے؟ اس کے علاوہ یعنی جو ان شرائط کو پورا کرتا ہے تو یقیناً اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز اور خلاصہ دعا ہے۔ جس کو اللہ دعا مانگنے کی توفیق دے دیں تو اس کے لیے اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اور سب سے بہترین چیز جو انسان اللہ سے مانگتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، وہ ہے عافیت کا سوال کرنا۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرو کہ یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا، سلامتی والا معاملہ فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ عافیت سے بڑھ کر اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یہ سب سے بڑی اور جامع دعا ہے کہ انسان اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا کرے۔ تو اللہ، اور یہ اتنی جامع آیت ہے کہ یہ خطبہ جمعہ میں اس کو باقاعدہ شامل کیا گیا ہے کہ خطیب اس موقع پر بھی عام مجمع کو، عام لوگوں کو یہ اللہ کا پیغام سنا دے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ پکارو مجھے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ تکبر کرتے میری عبادت سے۔ اگر ادعونی سے مراد عبادت ہو تو پھر تو آگے عبادت کا واضح ذکر ہے کہ جو میری بندگی اور اطاعت نہیں کرتے اور اس سے تکبر کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر جہنم ٹھکانہ ہے۔ یا پھر عن عبادتی سے مراد دعا ہی ہے کہ میری دعا سے جو تکبر کرتے ہیں، ظاہر ہے تکبر جو دعا نہیں مانگتا، دعا نہ مانگنا، یہ گویا کہ ایک تکبر اور غفلت کی بات ہے۔ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اسے اللہ سے مانگا کریں۔ نماز پڑھ کے بھی اسی لیے حضور سے ثابت ہے دعا مانگنا، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی حضور سے ثابت ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، کئی موقعوں پر دعا مانگی ہے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اگرچہ کسی صحیح صریح حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن امت کا ایک تسلسل شروع سے چلا آ رہا ہے۔ دعا مانگنا تو فرض نماز کے بعد حضور سے ثابت ہے، اور اس کی فضیلت بھی ہے، ترغیب بھی ہے
باقی امت ایک مسلسل من حیث الاجتماع ایک عمل کرتی چلی آ رہی ہو تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی دلیل، کسی نہ کسی صحابی کا عمل، کسی نہ کسی تابعی کا عمل موجود ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر ایک پوری امت اگر کسی کام کو اختیار کرتی ہے، اکثریت امت، تو وہ ایسی کوئی غلط عمل نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں تعامل۔ دلیل تعامل سے یہ بات ثابت ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، ہاں اس کا کوئی التزام کر لے، سمجھ لے کہ بھئی نہیں لازمی ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، تو یہ غلط ہوگا، یہ بدعت ہوگی۔ بدعت اس کو کہیں گے کہ جو ایک چیز لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو تم اس کو لازمی اور ضروری قرار دے دو۔ ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانگتا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بھئی تم نے کیوں نہیں مانگی، تم کوئی گناہ کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، تم سنت کو چھوڑ رہے ہو، اس طرح کا ذہن نہیں۔ لیکن جو مانگتا ہے تو اس کے خلاف ذہن بنانا کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ مانگنا تو ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیں حضور سے بہت ساری ثابت ہے، اور اس طرح ہاتھ اٹھا کر مانگنا بھی حضور سے مختلف مواقع میں ثابت ہے۔ تو اس کو ایک بدعت کہہ کر اس سے لوگوں کو بیزار کرنا، دور کرنا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اعتدال کا راستہ ہونا چاہیے۔ بارک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، اور جو تکبر کرتے ہیں میری بندگی اور عبادت سے، یا مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا ذلیل کر کے، اور پھر اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے، سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔